ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن الحسن قال العلم علمان فعلم في القلب فذاك العلم النافع وعلم على اللسان فذاك حجة الله عز وجل على ابن آدم رواه الدارمی. یہ حدیث پاک دارمی شریف کی حدیث ہے. راوی ہیں حدیث پاک کے حسن بصری جلیل القدر تابعی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں. العلم و علمان، علم کی دو قسمیں. ایک علم وہ ہے جو دل کے تہ خانے میں اتر جاتا ہے، اس کو علم قلب کہتے ہیں، اور چاہیں تو آپ اسے علم باطن کہہ لیں. ایک علم وہ ہے جو دل میں اتر جاتا ہے اور دل کو نور سے بھر دیتا ہے. پھر وہ آنکھ سے کم دیکھتا ہے، دل سے زیادہ دیکھتا ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو، اس لیے کہ وہ نور خدا سے دیکھتا ہے. اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست ایمانی سے ذرا ڈرو. آپ فراست ایمانی تاڑ جانے والی پاور، آپ لاکھ چھپاؤ آپ کو دیکھ کے سمجھ جائے گا، نہیں چھپ سکتے آپ. مومن کی نگاہ سے آپ تو کیا آپ کا دل نہیں چھپ سکے گا، اگرچہ دل آپ کا آپ سے چھپا ہوا، مومن سے نہیں، مومن دیکھ لیتا. تو مومن کی تاڑ جانے والی پاور سے ڈرو، اس لیے کہ وہ نور الہی سے دیکھتا ہے. یہی علم ہے جو فائدہ دیتا ہے، جو دل میں اتر گیا علم صحیح معنوں میں یہی علم فائدہ دیتا ہے. اور جو حلق میں پھنس کے رہ گیا صرف زبان تک، یہ نقصان پہنچاتا ہے. اور کل قدرت بھی کہے گی کہ تم کہتے تو تھے، کرتے تو کچھ نہیں تھے. بلکہ یوں کہا جائے گا کہ لما تقولون، آپ کیوں کہتے تھے، ما لا تفعلون، جو آپ کرتے نہیں تھے. کیوں کہتے تھے؟ آپ کیا پڑی تھی آپ کو کہ کہتے؟ کرتے تو تھے نہیں. کلام پاک کبر مقتا عند اللہ، اللہ کی بڑی ناراضگی کا سبب ہے کہ آدمی کہے تو لیکن کرے نہیں. کبر مقتا عند ان تقولوا ما لا تفعلون، تم ایسی بات کہو جو خود نہیں کرتے ہو. کرو، اس کو کرنے سے ہو. کام تو کرنے سے ہوگا، واہ واہ کرنے سے نہیں ہوگا، کرنے سے. اور ہم یہاں کچھ کرنے آئے ہیں، صرف گل غبارے میں دنیا کے گم ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں، کچھ کرنے کے لیے. اسی لیے سادی صاحب کی ایک جگہ کہتے کارے کنائے فلاں، اے بھلے آدمی کچھ کام کر. بہت اچھی بات کر رہے ہیں. کارے کنائے، کسی کا نام نہیں لے، فلاں کہہ دیا. کارے کنائے فلاں، کچھ کام کر، صرف واہ واہ میں نہ رہ جا، کچھ کام کر. کارے کنائے فلاں وہ غنیمت شمار عمر، اور جو مہلت عمر تجھے دی گئی اس کو غنیمت سمجھ کے ابھی تو زندہ ہے. اس سے پہلے کچھ کام کر لے کہ کل آواز اٹھے آبادی میں کہ فلاں نہیں رہا، ذا پیش تک کہ بام برایت فلاں نماز. اس سے پہلے کچھ کام کر لو کہ آبادی میں آواز گونجنے لگے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں نہیں رہا. اس سے پہلے کچھ کر لو. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فعلم فی القلب، ایک علم ہے جو دل میں اتر جاتا ہے. فذاک العلم النافع، یہی علم ہے جو نفع دیتا ہے. پھر علم کا نفع بہت زیادہ ہے. اگر دل میں علم اتر گیا تو دل کو نور سے بھر دے گا. سب کچھ وہاں دکھائی دینے لگتا ہے، بہت کچھ دکھائی دیتا ہے. اور دوسرا علم وہ ہے جو صرف زبان پر، وہ علم علی اللسان، لسان زبان کو کہتے ہیں. دوسرا علم جو ہے وہ صرف زبان پر ہے. فذاک حجۃ اللہ عز وجل علی ابن آدم. تو یہ علم جو صرف زبان پر رہ گیا، کچھ کیا نہیں، تو یہ اللہ کے لیے حجت ہے بنی آدم کے خلاف. یہی علم اس کو وہاں نقصان پہنچا دے گا. قدرت کہے گی اسی کو حجت بنائے گی، تم نے کیا تو کچھ ہے نہیں. کیا کیا تم نے علم سیکھ کر کے؟ عمل تو کیا نہیں. آپ پڑھے تو نہیں، کوئی قدم تو اٹھایا نہیں علم پر آپ نے. اسی کو مولانا روم نے اپنے لفظوں میں جب بیان کیا تو کہا علم رہا بر دل سنی یار شباب. علم اگر دل میں اتر گیا تمہارا دوست ہو جائے گا، ہر جگہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا. یہ نہیں کہ صرف قبر میں پہنچائے گا، یہ خیال چھوڑ دیجیے آپ. ہر جگہ تمہارا ساتھ دے گا علم، ہر محاذ پر کھڑا رہے گا. علم جیسا کوئی ساتھی نہیں ہے، علم جیسا کوئی یار نہیں ہے.
علم جیسا کوئی نور نہیں ہے. ہاں علم کو آپ نے دل میں اترنے دیا آپ کا دوست ہو جائے گا، یار بہت تمہاری مدد کرے گا ہر جگہ. اور علم رہا برتن زدی ماری بہت، لیکن علم کو آپ نے اپنے جسم پر پیش کر دیا صرف کا صاف ہو جائے گا، یہ آپ کو ڈستا رہے گا، آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے آپ ایک کلام پڑھتے ہو روز، آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کی عادت ہے ہی نہیں غور فکر کرنے کی، تو کیا کرو گے؟ پڑھتے کہ حسبی ربی جل اللہ، پڑھتے ہیں نا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سب بچے بھی پڑھتے ہیں. مانا یہ حسبی مانے مجھے کافی ہے، میرا رب مجھے کافی ہے، دل نے مان لیا، کوئی ہو نہ ہو میرا رب مجھے بس ہے، کافی ہے. جل اللہ اس کی شان بہت بڑی ہے اور بہت جلال و جمال والا ہے. میرا رب مجھے بس ہے، تمہاری کچھ ضرورت ہے، تم نہیں آتے جاؤ اپنے گھر جاؤ. لیکن آخر میں کہہ رہا ہے ما فی قلبی خیر اللہ، میرے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو وہی علم یہ اتر گیا ہے اندر. کل کہتے تھے ما فی قلبی نہیں ہے میرے دل میں اللہ کے سوا. ابھی تو بچہ چھوٹا جانتا نہیں، وہ کہہ رہا ہے، بعد میں جب بڑا ہوتا ہے سمجھ کے کہتا ہے تو یہ مانا کہ میرے دل میں اللہ کے سوا کچھ. تو جسے علم قلب کہتے ہیں، علم باطن کہتے ہیں، بہت عجیب و غریب ہے صاحب، بہت مفید ہے. وہ ہر جگہ آپ کے لیے اجالا پیدا کرے گا، آپ کو کہیں اندھیرے میں نہیں رہنے دے گا اگر دل میں اتر گیا. اور صرف زبان سے کہہ دینا، زبان سے بیان کر دینا اور زبان تک ہی علم کو رہنے دینا، یہ بہت نقصان دہ ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی علم ہو، اور علم کا صحیح مقام بھی دل ہے. بس یہ سمجھ لیجیے گا، اب میں تھوڑا زیادہ کھول کے بیان کر رہا ہوں. علم کا صحیح مقام دل میں ہے. قرآن سے بڑا علم تو کچھ نہیں ہے نا، سارے جہاں میں قرآن سے بڑا علم کچھ نہیں. سب سے بڑا علم یہ کہاں اترا؟ قلب پاک مصطفیٰ میں. سمجھے آپ؟ وہاں حضور کے قلب سے منتقل ہوگی کتاب میں آیا نزل بہ الروح الامین علی قلبک. اس کلام کو لے کے اللہ کے جبریل امین اترے آپ کے دل پر. تو یہ پہلے جو علم آیا اللہ کا کلام اترا وہ قلب پاک مصطفیٰ. تو جب یہ دل پہ اترا تو آج بھی یہ علم دل ہی میں رہنا چاہتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے علم در سینہ نہ سفینہ. علم وہ ہے جو سینے میں ہو، صرف کتاب میں رہ جائے تو کوئی مطلب نہیں. علم کو سینے میں آنے دو. سفینہ کہتے ہیں کتاب کو. اب صرف علم سفینے میں، علم کتاب میں رہ گیا، سینے میں کیا؟ دو چار حدیث کا یہ سنا ایک نہیں سنا سکیں گے، دو چار سورہ کا یہ نہیں سنا سکیں گے. سینے میں اترنے دو. اب مجھے جو زندگی میں کبھی کبھی بعض مجاذیب سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، مجاذیب یعنی مجذوب جس کو آپ کہتے ہیں، مجذوب کی جمع ہے مجاذیب. زندگی میں وہ جو آخرت کی طلب میں کھوئے کھوئے سے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو، وہ بہت بیدار لوگ. میری جو ملاقات ہوئی تو میں دنگ رہ گیا ہوں کہ یہ کس طرح سے انہوں نے دیکھ لیا. ایک مرتبہ یہی آپ کا ہوٹل جو ہے سامنے، ہوٹل الحرم، یہ اللہ والے کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں. اتفاق سے کہیں سے آ گیا تھا اور جہاں آیا تھا وہ لوگ اس کی بہت سی چیزیں دیکھ چکے تھے. تو جتنے اس کے چلانے والے سب زمین پہ بیٹھے تھے، اکیلا کرسی پہ بیٹھا تھا مجذوب. خدا جانے اس وقت کیا بات ہو رہی تھی. میں تو یہاں سے نماز پڑھا کے گیا تو کسی میں مہمان کو دیکھ رہا تھا، کوئی ہے یہاں میرا مہمان ہوٹل میں. اتفاق سے دیکھا کہ ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا ہے بہت دور، اور نیچے سب جتنے ہوٹل کے چلانے والے سیٹ وغیرہ سب بیٹھے ہیں. تو سیٹوں کو میرے آنے جانے سے کیا اثر ہوگا؟ لیکن اس نے جو کرسی پہ بیٹھا تھا جو مجذوب تھا وہیں سے بھاگا اور بھاگ کے دروازے تک آ گیا. ابھی میں وہیں سے بھاگا. وہ آئیے 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 آئیے. آپ کی فکر بہت اچھی ہے، آپ کی سوچ بہت اچھی ہے. شروع کر دیا اس نے، آپ کی فکر بہت اچھی ہے. اب کیسے پڑھ لیا میری فکر کو بھیا؟ اب بچوں کو مت ہوں، میری فکر میں جانوں بیچارہ کیا، لیکن آپ کی فکر بہت اچھی ہے، آپ کی سوچ بہت. اللہ اس کو پروان چڑھائے گا، پروان چڑھائے گا. کیا کیا کہا اس نے، میں دنگ رہ گیا. ایک کرسی کا دوسری جلدی سے اپنے برابر کرسی بچ گئی. آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں آپ کے پاس آؤں گا. میں نے کہا میں یہی سامنے والی مسجد میں ایک چھوٹے سے اجرے میں رہتا ہوں، تو اس میں 2 قبر کی جگہ ہے. پہلے 2 ہی قبر کی جگہ تھی، پھر جب اس کی توسیع ہوئی تو 4 قبر کی جگہ ہو گئی. اوپر والا اجرا جو تھا. تو آپ تکلیف نہ کیجیے گا. کہا نہیں میں آپ کے پاس آؤں گا.
تھوڑی دیر بیٹھ کے گفتگو کرتا رہا اور پھر چلا گیا اٹھ کے. وہ لوگ کہیں رکتے تو ہے نہیں. تب وہاں کے سیٹ لوگوں نے کہا آپ جانتے ہیں حضرت کو؟ میں نے کہا میں کیا جانوں کون ہے بابا, میں ایک مسجد کو جانتا ہوں, گھر کو جانتا ہوں, کہیں جاتا تو ہوں نہیں کہیں. میں کہا یہ 6 مہینہ پہلے جو حادثہ پیش آنے والا ہے لکھ کر کے گولی بنا کے اس کی ایک دم بالکل کیپسول بنا کے دے دیتا, کہتا 6 مہینے سے پہلے اس کو مت کھولنا, فلاں تاریخ کو فلاں دن کو فلاں وقت اس کو کھولنا پڑنا, کیا لکھا ہے اور پھر وہی ہوتا ہے جو اس نے لکھا ہے. اتنے دن پہلے جو ہے مجذوب کو معلوم ہو جاتا ہے, پھر خدا کے رسول کو کتنا معلوم ہے. اندرا گاندھی کا جو مرڈر ہوا تھا, قتل ہوا تھا, اس کے بارے میں بھی اس نے 6 مہینہ پہلے لکھ کے گولی بنا کے دے دی, لیکن کسی کو پتا 6 مہینے سے پہلے نہیں, جس دن کا بتاتا ہوں, جس تاریخ کو بتاتا ہوں, جس وقت کو بتاتا ہوں, اس وقت اس کو کھول کے پڑھنا. تو ہم لوگ لے جا کے رکھ دیتے تھے. جب وہ دن آیا, وہ تاریخ آئی, وہ وقت آیا, تو کہا بابا دے کے چلے گئے گولی بنا کر کے, ذرا دیکھو کیپسول میں کیا ہے. تو پھر کھولا گیا اس کو, تو لکھا تھا کہ اندرا گاندھی آج کے دن مار ڈالی جائے گی. کہا یہ وہ ان باباؤں میں سے یہ بابا اس کو معلوم ہے. تب ہم لوگوں نے کہا کھولو جلدی سے ٹیلی ویژن, جس میں ٹائم تو ہو گیا ہے, ٹیلی ویژن میں کہا دیکھے کھولو, اسے خبر آنے لگی کہ گولی مار دی گئی. یہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے بابا؟ یہ وہی جب علم دل میں اتر جاتا ہے تب. یہ سب کو نہیں معلوم ہے, یہ اللہ والوں کو معلوم. ایسے ہی کرتا ہے, 6 مہینے پہلے لکھ کے دے دیتا کسی کے بھی بڑے بڑے حادثات کے. بڑے بڑے سرمایہ داروں کو وہ گالی دیتا ہے کہ پوچھو نہیں صاحب, جو ادھر ادھر اپنی شانیں بگاتے ہیں, لیکن مجال نہیں کہ کوئی بولے, اس کے دل اتنے اس کے علم اتر گئے, عمر سے ہو گئے, کسی سے کچھ چاہتا نہیں. میں نے کہا یا اللہ رحم اللہ, میں نے کہا ضرور ہوگا, ورنہ اس کو ہماری فکر کا کیا پتا کہ میری فکر بہت اچھی ہے. میں نے کہا آپ کی فکر بہت اچھی ہے, آپ کی سوچ بہت اچھی ہے, اللہ اس کو پروان چڑھائے, خدا کرے اس کی دعا لگ جائے, سب کو لگ جائے, سب کی سوچ اچھی ہو جائے, سب کا عمل اچھا, اور سب کا علم قلب ہو جائے, صرف علم لسان نہ ہو, صرف زبانی علم نہ ہو, دل والا علم ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.